السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ مشرق وسطیٰ میں صورتحال کشیدہ ہی نہیں بلکہ سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان جس نے بے پناہ کوششوں کے بعد امریکہ اور ایران کو نہ صرف یہ کہ ایک میز پر 47 برس کے بعد بٹھایا بلکہ اس کوشش میں بھی کامیاب ہوا کہ ایک ایسی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو جائیں جس کے نتیجے میں خطے میں امن کی راہ ہموار ہو جائے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً خوش آئند تھی اور سفر اس جانب جاری بھی تھا، لیکن پھر حالات جو ہیں وہ دوبارہ کشیدہ ہو گئے۔ آبنائے ہرمز میں ایران نے تجارتی جہازوں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں امریکہ نے ایران کے اوپر بمباری کا سلسلہ شروع کیا جو گزشتہ 2 روز سے جاری اور آج تیسرے روز میں داخل ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ایران کو نقصان بھی ہوا ہے اور 8 فوجیوں سمیت اب تک 14 افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے بھی گئے ہیں۔ ایک طرف آیت اللہ علی خامنائی کا جو سفر آخرت ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے اور آج مشہد میں ان کی تدفین جو ہے وہ ہے، لیکن دوسری جانب معاملات جو ہیں وہ اب خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ یقیناً امریکہ کی بمباری کے نتیجے میں ایران نے خلیج عمان میں، اردن میں، بحرین میں اور کویت میں امریکہ کے جو اثاثہ جات ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اس وقت پس پردہ سفارتکاری جو ہے ایک مرتبہ پھر شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ جاری ہے، اور خلیج کے ممالک جو ہیں ان کے وزرائے خارجہ وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس نے رابطہ کیا ہے اور وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت زیادہ خواہش مند ہیں۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اب یہ مفاہمت کی یادداشت جس کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو چکی ہے، کیا یہی قائم رہے گی یا کوئی نئے سرے سے جو ہے تکنیکی سطح پر جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہ 11 جولائی کو ہونا تھے، لیکن اب جو اس وقت جو صورتحال درپیش ہے اس کے تناظر میں کیا یہ مذاکرات ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے؟ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ یقیناً ایک انتہائی مایوس کن صورتحال ہوگی اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا کے اوپر مرتب ہوں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ خواہش مند تھے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ طے پا جائیں مذاکرات سے، لیکن اسرائیل جو ہے جس اندیشہ تھا کہ وہ سپوائلر کا کردار ادا کرے گا اس کو بھی امریکہ نے کنٹرول کیا، اور اس کے نتیجے میں امریکہ اور اسرائیل کے مابین جو تعلقات ہیں زبانی حد تک ان کے اندر ایک خرابی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ اب نہ صرف یہ کہ امریکہ جو ہے وہ ایران پر بمباری کر رہا ہے بلکہ اسرائیل جو ہے اس نے لبنان پر بھی بمباری کا آغاز کر دیا ہے، حالانکہ وہاں پہ انہوں نے براہ راست جو ہے مذاکرات کیے تھے، اور حماس جو ہے ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ کے اندر انہوں نے جو اقتدار تھا وہ چھوڑا اور جو کمیٹی بننی ہے اس کے سپرد کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ اب اس ساری صورتحال میں حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہو چکے ہیں، بہت امید افزا صورتحال تھی، اور اب اس سارے معاملے کے اندر پاکستان جو ہے اس کا کیا کردار ہوگا یا اس وقت ہے، کیونکہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے یہیں پر روکا جائے۔ کیا یہ سلسلہ رک پائے گا اور حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے؟ یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات، آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں ثناء اللہ صاحب، سابق سفارتکار رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، ممتاز تجزیہ نگار ہیں۔ ثناء اللہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی اور بڑے خلوص دل اور نیت کے ساتھ یہ چاہا کہ خطے کے اندر جو ہے
وہ امن قائم ہو جائے. اور یہ بات بھی کہی گئی کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دھانے سے واپس لایا. لیکن اب ایک مرتبہ پھر صورتحال لگتا ہے وہیں پر پہنچ گئی ہے جہاں پر شروع ہوئی تھی. تو آپ اب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آگے یہی اب حالات جو ہیں وہ خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جو باتیں کہی ہیں وہ 90% تو بالکل ٹھیک کہی ہیں، آپ نے درست کہی ہیں، اور ان کو ریپیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ان کو انڈورس کرتا ہوں. ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے ایک اسپیسیفک کوشچن مجھ سے کیا ہے، اس کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ اس سے جو سوالات نکلیں وہ آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں. پاکستان نے بہت اچھی سفارت کاری کی. پاکستان ثالثی کے لیے ایک اچھا ملک بھی ثابت ہوا، اور اس کی سلیکشن بھی ٹھیک تھی کیونکہ اس کے سب کے ساتھ روابط تھے اور اس کی رسپیکٹ تھی تہران میں بھی، سعودی عربیہ میں بھی، قطر میں بھی، اور دوسری خلیجی جو ممالک کے ساتھ بھی، اور قطر میں بھی. اور اس نے پھر کنسلٹیشن میکنزم بھی رکھا جس میں اس کو ایکسپینڈ کیا، اور اس میں چائنا کو بھی شامل کیا، اور سعودی عربیہ، قطر کو، ایران کو، اور بر وقت کرتا رہا. اس نے کسی سٹیج پہ جو پہلے سال سے تھے قطر اور ترکی اور عمان، ان کی کسی لیول پہ بھی ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان کے ساتھ بھی گہرے روابط رکھے. اب جو صورتحال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا کہ جی جو ہے ہائی لیول کی ڈپلومیسی ایک دم یا میٹنگ ہو جائے گی. وہ ہو سکتا ہے 2-3 ہفتوں کے بعد ایک میٹنگ ہو. ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جی ڈپلومیسی ابھی مری تو نہیں ہے، بالکل ختم نہیں ہوئی. وہ بیک گراؤنڈ میں ضرور کام کر رہی ہے ایک آپریشنل سسٹم کی طرح. اس میں گلچ آ گیا ہے، یہ اسکلیشن کی وجہ سے ٹرینڈ ہو گیا. آپ نے جو سٹیٹمنٹس ہیں ریفر کی ہیں امریکن پریزیڈنٹ کی، اور آپ اس کی طرف اور نظر نہیں ڈالی جو وار کرائز آپ کو فیونرل ڈپلومیسی میں ملے ہیں، اور جس طرح کی پوسچرنگ انہوں نے ایون ریلیجیس ریسیٹل میں کنوے کی ہے، میسیجنگ کی ہے، وہ ساری چیزوں کا ملبہ کہیں نہ کہیں تو گرنا تھا. پھر وائلیشن بھی ہوتی رہی. سیز فائر ویسے بھی سٹیبل نہیں تھا، مشکل کام تھا. آپ نے ہرمز جو کہ بیک یارڈ تھی، اور اس کو تہران کو پتہ بھی چل گیا تھا یہ ایٹم بم سے زیادہ بڑا ان کا ایسٹ ہے، اب وہ فور فرنٹ میں آ گئی ہے، اور وہ اس کو اوور پلے کر رہے ہیں. جو کہ اور وہ اس سلسلے میں کلاس جو 5 ہے جس کو وہ بیس بناتے ہیں، اس میں جو بین الاقوامی قوانین کی طرف ریفرنس ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. پھر یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ عمان جو کہ جس کی سوورینٹی ایکولی اس پہ لاگو ہوتی ہے، وہ کہاں کھڑا ہے جی سی سی کی ڈکلیریشن میں ہم نے دیکھا ہے. تو اس لیے ایران کو تھوڑا بہت احتیاط کرنی پڑے گی، وہ کرنا پڑے گا. میں آتا ہوں ثناء اللہ صاحب. اب اس میں فیصل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بڑا جو نیٹو کا کانفرنس کے سلسلے میں ٹرکی کا وزٹ تھا، بڑا ہنگامہ خیز جو ہے وہ ثابت ہوا، اور وہیں پر انہوں نے ڈیل کے بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور ایران کو جو ہے وہ جو کچھ وہ سنا سکتے تھے، جس طرح کی ان کا انداز گفتگو ہے، انہوں نے اس میں ان کو وہ سب باتیں سنا بھی دیں، کہہ بھی دیں. اور اب جب وہ واپس پہنچے ہیں تو جب جہاز میں تھے تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاہدہ جو ہے یہ اب ختم ہو رہا ہے، کوئی نئی بات چیت جو ہے وہ ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کنفیوزڈ ہیں، اور یہ جو اتنا ایک دم ان کے اندر غصہ آیا ہے اور جس کے نتیجے میں گزشتہ 2 روز سے ایران کو اوپر بمباری ہو رہی ہے، آپ کو کیا وجہ دکھائی دیتی ہے؟ شکریہ ندیم صاحب مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو ایک بڑی انسٹیبل مینٹالٹی کے آدمی ہیں، اور صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں. آپ اس چیز کا اندازہ لگائیے. میں تو صرف آپ کو ایک مثال دوں گا، ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں.
2018 میں JCPOA سے انہوں نے برخاست لی تھی، اور ان کا مدعا کیا تھا؟ ان کا جواز یہ تھا کہ یہ بڑا خراب ایگریمنٹ ہے بیکاز اس میں ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام شامل نہیں، اگر وہ شامل کر دیا جائے تو یہ بہت اچھا ایگریمنٹ بن جائے گا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے ان کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں۔ 2 ہفتے پہلے یہ خود ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت کر رہے تھے، یہ کہتے ہیں کہ ایران کو حق حاصل ہے کہ اس کے پاس بیلسٹک میزائل پروگرام ہونا چاہیے کیونکہ خطے کے باقی ممالک کے پاس بھی ہے۔ تو آپ ایسے شخص سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں جو کہ دن میں کچھ ہے، رات میں کچھ ہے، پھر دوسرے دن دوبارہ چینج کر دیتا ہے؟ بزنس مین ہے، فیملی نے اتنا کچھ کمایا ہے ان کے ٹویٹ سے اور ان کے میسیجز سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک نیگوسیشنز میں مجھے لگتا ہے کہ شروع سے ہی کوئی ان کا رویہ نیگوسیشنز والا نہیں تھا، کوئی ڈکٹیشن والا تھا کہ بس جو میرے ذہن میں ہے، جو میں نے کہہ دیا ہے اس طرح کا ہونا چاہیے، بیہیو کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں نے ایران میں سرو کیا ہے اور میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ایرانینز بڑے ٹف نیگوشیٹرز ہیں۔ ان سے اگر آپ نے سمپل بات بھی کرنی ہے، سمپل بات بھی منوانی ہے تو وہ اس میں بڑے دن لگتے ہیں، بہت تعامل سے اور بہت آرام سے کام کرتے ہیں، اور میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ اگلے کو زج کر دیتے ہیں۔ تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکنز کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایرانین سے بات کریں، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ پیشنس چاہیے، جو کہ ایک سپر پاور میں اتنا پیشنس ہوتا نہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر آپ سپر پاور ہیں اور آپ کو اس چیز کا ناز ہے، آپ نے ایران پہ اٹیک کیا ہے، آپ تو جیت گئے ہیں جنگ، 20 سال پیچھے پھینک دیا ہے آپ نے ایران کو آپ کے اپنے مطابق، تو جب 20 سال پیچھے پھینک دیا ہے تو آپ کیوں ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں ایران سے؟ کہتے یہ ہیں کہ جی ایران ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے، بھئی ایران تو آپ کے ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں، ایگریمنٹ تو آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایگریمنٹ کرو، میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو، ڈیل کرو، ورنہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کیوں؟ دوسرا یہ سوال۔ اچھا، آبنائے ہرمز کی بات کی آپ نے، دیکھیے ایران کا مدعا یہ ہے کہ ایک تو ایران یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف دا سی کا ممبر نہیں ہے، اس نے سائن کیا ہے لیکن اس نے ریٹیفائی نہیں کیا، سیم امریکہ۔ وہ اگر روبیو صاحب یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کر رہا ہے ایران، تو روبیو صاحب سے کوئی یہ تو پوچھے کہ کس انٹرنیشنل لا کو ریفر کر رہے ہیں؟ یونائٹڈ نیشنز کنونشن آن دا لا آف دا سی کو ریفر کر رہے ہیں، تو اس کے تو وہ خود ریٹیفائی نہیں کیا، انہوں نے ممبر نہیں ہے وہ، تو کہنے والا کرنے والا دونوں ہی ممبرز نہیں ہیں۔ ایران کی مجبوری یہ ہے کہ اس کو آبنائے ہرمز کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے، کیونکہ اگر وہ کنٹرول نہیں کرے گا تو باقی دنیا کنٹرول کرے گی، اور ایران نہیں چاہتا کہ باقی دنیا کی نیوی کے جہاز اس کے پانیوں میں پھر رہے ہوں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کھلا کرنے رکھنا کے ہے۔ لیے۔ اچھا میاں ثناء اللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب غصے میں ایران کو بہت کچھ سنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تو ڈیلیں کرتا آیا ہوں، میں اس چیز کا ماہر ہوں، میں بس جو میں کہتا ہوں وہ میں جیسے بھی حاصل کرنا ہو کر لیتا ہوں، میں نے یہ صدارت بھی اسی طریقے سے حاصل کی ہے۔ اب یہ جو کونیاں مار کے برا بھلا کہہ کے دبا کے اپنے مفادات کاروبار کے شعبے میں تو حاصل کیے جا سکتے ہیں، دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کے، بلیک میلنگ کا طریقہ کار اپنا کے، لیکن یہ تو بین الاقوامی سفارت کاری ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ رویہ جو ہے یہ ایک غمازی ہے کہ وہ ایک سپر پاور کے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں، اور وہ ایک ایسے گھمبیر معاملے کو جو ہے جس انداز میں ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بیسیکلی انٹرنیشنل یا گلوبل ڈپلومیسی یا بائیلیٹرل ڈپلومیسی ہے، اس میں انفارچونیٹلی پرنسپلز کی اور ایتھک کی، موریلٹی کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ طاقت ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو حاوی ہو جاتا ہے، وہ سب سے ویٹسٹ آرگومنٹ بن جاتا ہے۔ آپ مثال کے طور پہ انڈیا نے ہمارا وہ ابینس میں کر دیا IWT انڈس واٹر ٹریٹی، ہم نے کیا کر لیا؟ کون سے کنٹری ہے جو کنڈیم کر رہے ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، دیٹس دی اینڈ آف اٹ۔ اس طرح کی یہ امیجیٹ مثال میں نے مختصر طور پہ آپ کو دی ہے۔ اب یہ کہا گیا ہے، ابھی ایڈمرل صاحب کہہ رہے تھے، بہت ساری چیزوں سے میں ایگری کرتا ہوں، کیونکہ یہ ساری سوشل میڈیا کی جنگ ہو چکی ہے، اور یہ نیریٹو کی جنگ ہو چکی ہے، اور اتفاق سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ سوشل میڈیا اینیمل ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ
وربل ہے نا ڈائریا میں مبتلا ہے، اور وہ اپنی بات جو اس کو نہیں کہنی چاہیے وہ بھی کہہ دیتا ہے، اور یہ کوئرسو ڈپلومیسی کے زمرے میں یہ باتیں آتی ہیں۔ اب اس سے یہ عکس کر لینا ہے کہ وہ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ انسٹیبل ہے مینٹلی، میرا نہیں خیال اس کی ہر موو، ہر نا جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، آئی تھنک اس کے پیچھے ایک بزنس مائنڈ بڑا سیریسلی ورک کر رہا ہوتا ہے، اور وہ پریشان ضرور ہے کہ سپر پاور ہوتے ہوئے اس کی باتوں کو یا اس کی نا جو پوسچرنگ تھی اس سے ڈر کے امیڈیٹلی ایران جو کہ اکنامیکل ابتری میں مبتلا تھا اور اس پہ سینکشن بہت لگی ہوئی تھی اور اس کی سفرنگ سب کو سامنے نظر آتی تھی، اس نے یس کیوں نہیں کہا؟ یہاں تک بات صحیح ہے۔ اب ہے نا جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے ہوگا کیا، وہ تو بیسیکلی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ڈپلومیسی بھی اپنے فنکشن میں چل رہی ہے، وہ سلو ہے اور تھوڑا سا اس کو دھچکا اچانک بڑا خطرناک لگا ہے۔ یعنی ایسا ہی ہے کہ آپ ٹریفک پہ موٹر وے پہ جاتے جاتے اگر آپ کو ایک دم وہ آ جائے، موڑ آ جائے، آپ کو پتہ نہیں، انڈیکیشن نہیں ہے، تو آپ کو بریکس تو لگانی پڑے گی۔ اب کیسا ہے نا ہوگا نیا ایجنڈا کیسے سٹارٹ ہوگی، یہ وہ کوشچن ہے، اس میں سالسی بھی بڑی کیئرفلی چوز کیا جائے گا۔ میں آتا ہوں کوشش اس تو یہ طرف، ہوگی۔ کیونکہ آپ کی گفتگو سے بھی ایک سوال پیدا ہوا ہے۔ اب یہ اس میں فیصل شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایران جو ہے اس مفاہمتی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت جو سائن ہوئے اس کے اندر اس کو ایڈوانٹیجز بھی حاصل ہوئے کہ پیسے بھی واپس مل رہے تھے، آئل فروخت کرنے کی اجازت بھی مل گئی تھی، ناکہ بندی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب ایسی صورتحال کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ان نیسیسری اقدام تھا جو جہازوں پہ ہوا جس کے نتیجے میں یہ سارا کہ آئل خریدنے کی بھی بیچنے کی اوپر بھی پابندی دوبارہ آ گئی، ہرمز بھی دوبارہ وہ بند کرنے کی نوبت آ گئی، اور الٹا بمباری جو ہے وہ شروع ہو گئی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زیرک ہیں، سمجھدار ہیں، کیا وہاں پہ کوئی انٹرنل وہ ہے جسے کہتے ہیں اقتدار کے ایوان جو 2-3 ٹیئرز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس کے اندر کوئی مس کمیونیکیشن ہے یا جسے کہتے ہیں سوچ کا کوئی تضاد ہے، کیا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ سوچ کا تضاد ہے، ان کا سسٹم بڑا لینئر ہے اور اسٹرانگ ہے، حالانکہ بڑا یونیک سسٹم ہے وہاں پہ کہ 2 پیرلل سارٹ آف گورنمنٹس چل رہی ہوتی ہیں، 2 پیرلل آرم فورسز ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ بڑی لینئر ہے اور اسٹریٹ ہے، اور جو لوگ جن کے پاس طاقت ہے وہی ڈیسیجن لیتے ہیں، اوپینین دوسرے کا ضرور لیتے ہیں وہ، لیکن ڈیسیجن ان کا اپنا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی خلفشار ہے یا کوئی آپس میں رنجش ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو آبدائے ہرمز میں ہوا ہے، دیکھیں میں اپنی بات وہیں سے کنیکٹ کروں گا جہاں میں نے کہا تھا کہ یہ ایران کی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول میں رکھے۔ ایران یہ چاہتا ہے کہ جو عمانی پانی ہے جہاں سے اسٹریٹ آف ہرمز گزر رہی ہے، وہ عمان یا تو ایران کے ساتھ مان جائے اور مل کے کنٹرول کرے، اور اگر عمان نہیں مانتا تو کسی نہ کسی طرح سے شپس کو وہاں سے جانے سے روکا جائے۔ امریکنز کی اور باقی ملکوں کی یہ کوشش ہے کہ جو ناردرن پارٹ ہے، جو ایران کے پانی اس سے گزرتا ہے، اس سے شپس نہ جائیں بلکہ سدرن پارٹ سے جائیں، کیونکہ عمان نے اپنی راہداری کھول دی ہے۔ عمان نے تو کہا ہے کہ جی ہم کسی کو نہیں روک رہے، کسی کو کنٹرول نہیں کر رہے، لیکن ایران نہیں چاہتا کہ وہاں سے شپس جائیں۔ اچھا، اب اس کو روکنے کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو ایران نے یہ اعلان کیا کہ جی ہم نے اس علاقے میں مائنز پھینکی ہوئی، یہ کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے مائنز پھینکی ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے اعلان ضرور کر دیا۔ اچھا، نیول اصطلاح میں اگر آپ صرف اعلان کر دیں کہ مائنز پھینکی ہیں تو وہ سمجھا جاتا ہے، یقینی سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پہ مائنز ہیں، رسک کوئی نہیں لیتا، مطلب وہاں سے اس علاقے سے کوئی نہیں جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ امریکنز نے یہ پتہ چلا لیا ہو کہ جی انہوں نے مائنز نہیں پھینکی ہیں، یا کسی ایسے پانی میں پھینکی ہیں
جہاں سے شپس جس کو اوائڈ کر سکتے ہیں اور پھر بھی عمانی واٹر سے گزر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ وہاں سے جہازوں کو روکنا ہے کہ ان کو ہراس کیا جائے. اچھا، ہراس کرنے کا بھی ایک باقاعدہ طریقہ ہے نیول وارفیئر میں. جہازوں کو آپ کبھی جہاز کے اوپر نہیں فائر کرتے بلکہ آپ جہاز کے اگلے حصے کے آگے فائر کرتے ہیں, اور اس سے ایک انگریزی کا ایڈیم نکلا ہے, شاٹ اکراس دا بوز. یعنی آپ نے اگر کسی کو وارن کرنا ہوتا ہے تو یہ ایڈیم یوز ہوتا ہے, شاٹ اکراس دا باؤز. باؤز جو ہے وہ شپ کے اگلے حصے کو کہتے ہیں. تو ایرانین یہ غلطی کر رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ شپس پہ اٹیک کر رہے ہیں. اگر شپس کوئی ان کی بات نہیں مان رہے ہیں, چھپ کے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمانی واٹر سے, تو پہلی چیز تو یہ کہ عمان نے اگر اجازت دی ہوئی ہے تو پھر ان کو جانے دینا چاہیے. لیکن اگر وہ روکنا بھی چاہتے ہیں تو پھر بھی ڈائریکٹ شپس پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے, یہ ان کی غلطی ہے. اب اس زمرے میں ظاہری بات ہے کہ ری ایکشن آیا امریکہ کا, اس کا کاؤنٹر ری ایکشن کیا ایران نے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں ایکسپیکٹڈ تھیں. جیسے ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ بڑا کوئی بہت اسٹیبل ایگریمنٹ نہیں تھا, اسٹیبل سیز فائر نہیں تھا. اس میں یہ سب چیزیں, یہ روڑے آنے تھے, یہ ایکسپیکٹڈ تھے کہ یہ اسی طرح چلے گا. لیکن یہ ایک فل فلیج وار میں کنورٹ ہو جائے گا, میں اس کو فی الحال نہیں مانتا. اب ثناء اللہ صاحب, جس آخری لائن پر فیصل شاہ صاحب نے اختتام کیا ہے, میں وہیں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بھرپور جنگ میں تبدیل ہوگا, وہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں. 80 مقامات پر پرسوں, کوئی 90 مقامات پر کل, اور آج فگر آئے گا کہ کتنا ایران کے اوپر بمباری ہوئی ہے. ایران جو ہے اس نے اردن, خلیج عمان, بحرین اور کویت, وہاں پر جو ہے حملے کیے ہیں, بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ مارے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ اب بڑھ گئی ہے؟ آپ کی بات نا کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ فل وار, یہ باتیں ہو رہی ہیں, فل وار کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور اس خطے میں وہ ڈیفینیشن فٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ابھی تک جو دیکھا ہے کہ امریکہ فضائی حملوں کے ذریعے سے انڈو کر رہا ہے ان کے ریزالو کو, ایرانی ریزالو کو. اور اس نے جو باتیں کہ پہلے کہی تھیں آج سے ایک ہفتہ پہلے کہ یہ ہم دوبارہ حملے شروع کر دیں گے, اور اس میں پل بھی ہوں گے, اس میں بجلی گھر بھی ہوں گے, اس میں اور چیزیں بھی ہوں گی. اب یہ جو سٹرائکس ہوئی ہیں, آپ کو اس میں ان کے کچھ ایلیمنٹ, یہ 90 ٹارگٹس جو ہیں ان میں شامل نظر آتے ہیں. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں 20% مور ہم کریں گے, اس سے زیادہ کریں گے. اگر وہ اس کی بجلی گھر بھی آ گئے ہیں اس کے اندر, اگر وہ ایسے ڈی سیلینیشن پہ بھی چلے جاتے ہیں, اس کو آپ فل فلیجڈ وار بھی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں نیبر تو نہیں ہے کہ اپنی فوجیں لے کے یا اپنے فٹ بوٹ جو ہے نا بوٹ لے کے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے. وہ امریکن کبھی نہیں کریں گے. امریکن ایسے ہی کریں گے, اور فل نا وار کا جو اگر مطلب لیا جائے کہ ڈیلی بیسس پہ یہ چلتا رہے گا, وہ بھی میرا خیال ہے ناممکن سی بات ہے. کیونکہ امریکہ یا تو بہت میسولی کرے گا, اس کے بعد بریک آئے گا, اور اس کے بعد پھر گفتگو اور نا شروع ہو جائے گی ٹیکنیکل لیول پہ, آہستہ آہستہ ہوگی. اس کے بعد تھوڑی بہت سیکوینسنگ ہو جاتی ہے, اور اسی کا کو ری ویمپ کریں گے. میں یہ جو آپ کا فریم ورک ایگریمنٹ تھا, یہ اس طرح اب دوبارہ نہیں ہوگا. اس میں بیسیکلی ایسکلیشن, وائلیشن کو مینجمنٹ کا جو کنٹرول ہے اس کو زیادہ فائن ٹیون کیا جائے گا کہ وائلیشن کون سی ہے, اور ایسا کیا جائے گا کہ وہ ڈبل انٹرپریٹ نہ ہو سکے, مس انٹرپریٹ نہ ہو سکے. جس طرح شملہ ایگریمنٹ سائن ہوا, ساتھ انڈیا کی انٹرپریٹیشن کوئی اور تھی اور ہماری انٹرپریٹیشن کوئی اور تھی. تو وہ اس طرح کا جو سلسلہ انہوں نے یہ فریم ورک ایگریمنٹ بنایا تھا, اس کو وہ فردر ٹیون کریں گے. اور امریکہ کو بڑی لے دے ہوئی ہے کہ یہ پرو ایران تھا, اور میں بھی سمجھتا ہوں بہت حد تک یہ ایران کے مقاصد کو میٹ کرتا تھا ایم او یو, اور ان کو
सॉरी, उनको हकीकतन इसके करीब ना इसको ना अडॉप्ट कर लेना चाहिए था। उसके बाद ठीक है, वो बहुत अच्छे ना नेगोशिएटर हैं। मैं भी ईरान में ठीक 3.5 साल है। मैं आता हूँ सनाउल्लाह साहब, मेरे पास अब वक्त बहुत कम बचा है। शाह साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो ज़हनी कैफियत है, जो आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जनाजे के मनाजिर हैं, आपको उसका रद्द अमल नहीं लगता? वो जिस ज़हनी खलफशार में मुब्तला हैं उसका उन्होंने इजहार भी किया कि मैंने वहाँ पे लोगों को उनके लिए रोते देखा, मैं समझता था वो उन्हें हेट करते हैं। तो ये जो कुछ आया है, जो उस वक़्त इनकी ज़हनी कैफियत है, क्या ये उसका भी एक कास है जिसका रद्द अमल अब सामने आ रहा है कि भाई हमने पहले इतना ज़्यादा बमबारी की है तो उसका तो कोई नतीजा ही नहीं निकला? हो सकता है ये भी एक फैक्टर हो, लेकिन मैं एक और थ्योरी पे भी बिलीव करता हूँ, और वो थ्योरी ये है कि अमेरिका को ईरान की ज़रूरत है इस खत्ते में, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ईरान को उस लेवल पे ले आए जहाँ पे ईरान इस खत्ते में बिल्कुल नापैद हो जाए, बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जो इजराइल का ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए इजराइल और अमेरिका में थोड़ा सा ये कॉन्फ्लिक्ट भी है कि इजराइल चाहता है कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दे, और अमेरिका चाहता है कि नहीं, ईरान को थोड़ा सा थ्राइव करना चाहिए ताकि वो थ्रेट रेडिएट कर सके, और उस थ्रेट के बलबूते पे अमेरिका इस खत्ते में अपने कदम जमा के रख सके। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो इनकी कोशिश थी कि ये लोगों को बाहर निकाल लेंगे और रिजीम को चेंज कर लेंगे, वो तो इनको समझ आ गया कि वो तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने तो बेसिकली आप देखें तो इन अदर वर्ड्स इन्होंने तो रिजीम को एंडोर्स कर दिया है। इन्होंने तो उसी रिजीम से तो ये बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वही आइडियोलॉजी के लोग आ गए हैं, फ्रेश लोग आ गए हैं, ज्यादा हार्ड लाइनर्स आ गए हैं, तो इन्होंने तो मजीद इंडोर्स कर दिया। और जो एक खलिश थी रिजीम और लोगों के बीच में जो जनवरी 2026 में नजर आ रही थी, वो खलिश खत्म कर दी है इन्होंने। अब ये सवाल है, क्या इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है या ये ऐसा हो गया है? ये मेरा ख्याल है आने वाले वक्त बताएगा कि इसका क्या हुआ है। अब मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया मियां सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया फैसल शाह साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।